الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته ومشائخ زمرته وجميع ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، سچ بات یہ ہے کہ آپ لوگ بہت ہی شریف لوگ ہیں۔ ہم آپ کی شرافت کی داد دیتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں، ورنہ جو مقرر رات کو 2 بجے آئے اسے تو واپس کر دینا چاہیے کہ چلے جاؤ، جلسہ ختم ہو چکا، آپ تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ لیکن یہ آپ کی شرافت کی بات ہے کہ آپ اتنی دیر تک بیٹھے ہیں۔ میں کوئی مقرر نہیں ہوں، میں تو خانقاہی آدمی ہوں، کتاب سناتا ہوں، کتاب پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ بلا لیا ہے دھوکے میں ان لوگوں نے، تو چند باتیں آپ کی خدمت میں بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے پیش ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے بات کو کہنے کی، آپ کو سننے کی، پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی سی بات 5-7 منٹ کی بات ہے، غور سے سن لیجئے تو شاید ہمارا بھی حوصلہ بڑھے اور آپ کے ایمان میں تازگی آئے۔ بڑے ادب سے، بڑے احترام سے درخواست ہے، اب دعا ہوگی، تھوڑا اور قریب میں آکے بیٹھ جائیں، جلسے کو سنت کے مطابق کر لیں اور قریب آ جائیں، جلدی سے آ جائیں، دعا کی قبولیت کا وقت بھی ہے، جلدی سے آ جائیں قریب میں۔ کرسی چھوڑ دو میری جان، آ جا میرے بھائی، یہاں بیٹھ جاؤ، قریب میں بیٹھ جاؤ۔ تھوڑا کچھ بزرگ لوگ سامنے بیٹھ جاتے تو ذرا اچھا لگتا۔ آج یہاں سامنے، ہمارے سامنے آ جائے 2-4 آدمی، آ جائیے بڑے میاں، یہاں آ جائیے، تھوڑا اچھا لگے گا ہم کو۔ ہم صرف 2 بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسانوں کی تباہی کا راز کیا ہے؟ کوئی قوم، کوئی ملت، کوئی جماعت، کوئی تنظیم، کوئی فرد تباہی اور بربادی کے کگار پر کب لگتا؟ یہ ایک سوال ہے اور جس کا یہ جواب ہے۔ کافی دیر ہو گئی ہے، ہم بہت دیر تک بول بھی نہیں پاتے، ہماری صحت بھی اچھی نہیں ہے، طبیعت میری اچھی نہیں رہتی، اور کافی دیر تاخیر سے ہماری ٹرین بھی آئی ہے، آتے آتے چپری جو ہے تو 11 بج گیا۔ کہ کسی بھی قوم، کسی بھی ملت، کسی جماعت، کسی تنظیم کی تباہی کا راز کیا ہے؟ وہ قوم کیوں تباہ ہوتی ہے؟ بظاہر دیکھنے میں یہ نظر آتا ہے کہ یہاں کار ہے، عالی شان مکان ہے، خوبصورت چہرے ہے، تندرست توانا بدن ہے، قوم میں نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، معمر بھی ہیں، لیکن اندر سے سب کھوکھلے ہیں۔ حق کے سامنے ڈٹنے کا مزاج نہیں ہے، باطل سے سمجھوتا کرنے کا مزاج دھیرے دھیرے بنتا جا رہا ہے۔ تباہی کا راز کیا ہے؟ تو تباہی کا راز حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے اللہ سے ملاقات کے لیے۔ غور سے سننا، بالکل اطمینان سے سن لو، 10 منٹ میں ختم ہو جائے گی بات۔
وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ سے کلام کے لیے جا رہے ہیں. تو راستے میں جو ہے وہ حضرت جی سے ملاقات ہو گئی. حضرت جی سمجھے آپ لوگ؟ ابلیس سے، اس سے بڑا حضرت جی وہی ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں. اس سے ملاقات ہو گئی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ لیا اس کو. اس نے بھی دیکھا موسیٰ کلیم اللہ. موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی نبی تھے، ہر آدمی ان سے ڈرتا تھا، جنات بھی ڈرتے تھے، انسان بھی ڈرتے تھے. پکڑا ان کو. کہاں جا رہے ہو؟ کہا آپ اپنے مشن پہ جا رہے ہیں، ہم اپنے مشن پہ جا رہے ہیں. آپ جا رہے ہیں اللہ سے کلام کر کے ہدایت لینے کے لیے، اور میں جا رہا ہوں آپ کی قوم کو بہکانے کے لیے. تو کہا کہ ہم تم کو آج نہیں چھوڑیں گے، ماریں گے ضرور. اور نبی کے مار کھا کے کوئی بچتا نہیں. کیا بات ہے؟ کہا تم کوئی ایسی بات ہمیں بتاؤ جس سے تمہاری فتنے سے ہم اپنی قوم کو آگاہ کر سکے. آج تمہارا ہاتھ بھی اب نہیں چھوڑیں گے نہیں، پکڑے رہیں گے. بتاؤ وہ بات بتاؤ جس کی وجہ سے تم ہماری قوم کے لوگوں کو گمراہ کرتے. تو اس نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ہمارے پاس ہمت ہی نہیں ہے کہ ہم آپ سے جھوٹ بولیں. وہ 5 باتیں ہیں. ادھر ہماری طرف دیکھیے. وہ 5 باتیں ہیں، لیکن ان میں 3 بات بتائیں گے، 2 بات نہیں بتائیں گے. کتنی بات بتائیں گے؟ زور سے بولو. 3 باتیں بتائیں گے، 2. سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لایا، فرمایا اس سے کہیے وہ 2 بات بتائے، 3 بات نہ بتائے. وہ 2 بات بتائے جو یہ نہیں بتانا چاہتا، وہ بتائے. اس سے یہ کہیے کہ وہ 2 بات جو نہیں بتانا چاہتا وہ بتائے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ 3 تو تم چھوڑو، وہ 2 بتاؤ جو تم بتانا نہیں چاہتے. اس نے کہا اب اللہ کے اولو العزم پیغمبر ہیں تو ہم بتا دیتے ہیں. ہمارا مشن بھی جاری رہے گا، آپ کا بھی جاری رہے گا. دیکھیں گے کون طاقتور پڑتا ہے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ہر فساد کی جڑ میں معصیت ہے، ہر فساد کی جڑ میں گناہ ہے. جہاں آپ کہیں فساد دیکھیے سمجھیے اس کے پیچھے کوئی معصیت چھپی ہوئی ہے. اور معصیت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری ایک باطنی. ایک وہ گناہ ہے جو سمجھ میں آتا ہے، ایک وہ گناہ ہے جو قلب کے اندر ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، موقع سے ظاہر ہوتا ہے. تو شیطان نے کہا اپنی قوم سے کہیے گا کہ وہ 2 کام نہ کرے. کہا کیا؟ کہ ایک حرص اور ایک حسد. آدم علیہ السلام کو میں نے بہکایا کہ تم اگر یہ درخت کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس کے قریب مت جانا. لیکن ہم نے ان کو سمجھا دیا کہ اللہ نے اس لیے منع کیا ہے، تم کو وہ جنت سے نکالنا چاہتے ہیں. تم یہ درخت کا پھل کھا لو گے ہمیشہ جنت میں رہو گے. آدم علیہ السلام کے اندر جنت میں رہنے کی حرص اور لالچ پیدا ہوئی، اس کو کھا لیا، جنت سے نکالے گا. اپنی قوم سے کہنا حرص اور لالچ اختیار نہ کرے. یہ انسانوں کے دلوں کو تباہ کر دیتا ہے، یہ قوموں کو تباہ کر دیتا ہے، یہ ملتوں کو تباہ کر دیتا ہے، یہ تنظیموں کو تباہ کر دیتا ہے. لالچ پیدا ہوتی ہے، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، لالچ پیدا ہوتی ہے، عہدے کی چاٹ آتی ہے، لالچ پیدا ہوتی ہے، مال کی محبت آتی ہے، لالچ پیدا ہوتی ہے، جاہ کی الفت پیدا ہوتی ہے،
لالچ پیدا ہوتی ہے، دلوں میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب میری امت میں لالچ پیدا ہو جائے اور لمبی لمبی امیدیں پیدا ہو جائیں تو سمجھ لو والساعۃ کہاتین، قیامت ایسے قریب ہے جیسے دو انگلیاں۔ گھر جانا، بستر پر لیٹنا، غور سے سوچنا کہ ہمارے گاؤں، ہماری بستی، ہمارے محلے، ہمارے خاندان میں جو جھگڑے ہیں اس کی بنیاد ہے لالچ۔ اور دوسرا کیا ہے؟ فرمایا دوسرا ہے حسد۔ جب آدم کا پتلا بنایا گیا، اس کے اندر حرکت پیدا ہوئی، اس کا ڈھانچہ تیار کیا گیا، یہ سب میری نظروں کے سامنے ہے۔ آدم کو چلتے ہوئے ہم نے دیکھا، یہ میری نظروں کے سامنے ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اس کو سجدہ کرو، اس کی عظمت کا اعلان کرو، تو میرے دل میں حسد پیدا ہوا، اور حسد پیدا ہوا، میں راندہ درگاہ ہو گیا۔ حسد کی تعریف ہی ہے یہ میرے بچوں، میری جان، کہ یہ عہدہ جو ان کو ملا ہوا ہے، ہمیں ملے نہ ملے ان سے چھن جائے گا۔ شیطان کے اندر حسد پیدا ہوا کہ آدم کو جو عظمت ملی ہے وہ ہمیں ملے نہ ملے، آدم سے چھن جائے گا۔ تو راندہ درگاہ ہو گیا، کیونکہ حسد کرنے والا اللہ پر اعتراض کرتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اے اللہ آپ نے ان کو کیوں دیا؟ آج پورے ملک میں گھوم جائیے، دیہاتوں میں جائیے، شہروں میں جائیے، مسجدوں میں جائیے، خانقاہوں میں جائیے، تنظیموں میں جائیے، جماعتوں میں جائیے، تو آپ کو ہر جگہ جھگڑے ملیں گے، اور جھگڑے کی بنیاد دو ہے، ایک لالچ، دوسرے حسد۔ اور یہ دنیا کی محبت کی جڑ ہے۔ آدمی دنیا کی محبت میں پاگل ہو جاتا ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ سامنے کون ہے۔ حرص اور حسد یہ دو باطنی بیماری ہیں۔ جیسے آپ طبیب کے ہاں جاتے ہیں، دست ہو رہا ہے، پخانہ ہو رہا ہے، ناک بہ رہی ہے، بخار آ رہا ہے، ٹائیفائڈ ہو گیا ہے، نمونیا ہو گیا ہے، ڈاکٹر آپ کو دوا تجویز کرتا ہے۔ ایسے اس باطنی بیماری کے علاج کے لیے آپ کو طبیب روحانی کے پاس جانا پڑے گا، اس کو بتانا پڑے گا میرے اندر یہ مرض ہے، وہ جو علاج بتائے گا وہ آپ کو صحیح کرے گا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ تھانہ بھون گئے، مظفر نگر گئے ہوئے تھے، ایک مسجد میں ان کا واس تھا، تو ایک تحصیلدار صاحب آئے۔ اس زمانے میں تحصیلدار کا بہت بڑا رتبہ ہوا کرتا تھا، بڑا بااختیار صاحب اختیار ہوا کرتا تھا۔ ساتھ میں ان کا ایک نوکر تھا جو ٹوکرے میں مٹھائی لیے ہوئے تھا۔ آیا تحصیلدار صاحب نے کہا کہ میں مرید ہونے کے لیے آیا ہوں، میں مرید ہونا چاہتا ہوں، اس کے بعد یہ مٹھائی تقسیم ہوگی۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ، جب واز ختم ہوگا تو پھر کر لیں گے۔ جب حضرت کا واز ختم ہو گیا تو حضرت نے فرمایا کہ یہاں تو دیر ہو گئی، ایک جگہ میرا اور بھی واز ہے، بیان ہے، تم وہاں چلو، ہم وہاں کر لیں گے، اور اس خادم کو چھوڑ دو، یہ مٹھائی کی ٹوکری تم اپنے سر پر رکھ لو۔ اب تحصیلدار صاحب مٹھائی کی ٹوکری اپنے سر پر رکھے ہوئے بازار سے گزر رہے۔ دو تین جگہ حضرت تھانوی ان کو لے کے گئے، یہاں نہیں کیا، وہاں نہیں کیا، وہاں نہیں کیا، 4-5 جگہ کے بعد ان کو بلایا اور کہا بیعت کے معنی بھی جانتے ہو؟ بیعت کے معنی ہے اپنے آپ کو مٹانا، اللہ کی راہ میں مٹانا، اپنی چاہتوں کو مٹانا، اپنی خواہشات کو مٹانا، اپنے نفوذ کو مٹانا، اپنی انا کو مٹانا۔
یہ بیعت کی حقیقت یہ ہے. تم خادم لے کر کے آئے ہو, ہم پر روز جمانا چاہتے ہو. وہ پڑھے لکھے تھے, سمجھ گئے, کہ حضرت معاف کر دیے, سمجھ میں آ گیا کہ ہم نے غلطی کیا. خود توبہ کرایا ان سے حضرت نے, پھر بیعت کیا. طبیب روحانی سے رجوع کیجئے, اپنے باطنی امراض کے لیے اپنے طبیب روحانی سے رجوع کیجئے, اور وہ جو علاج بتائے وہ علاج کیجئے. صرف کتابوں کے ذریعے سے آپ علاج نہیں کر سکتے ہیں. ارے میرے مائی باپ, میرے بچوں, میرے پیاروں, آپ کتاب دیکھ کر کے تو سمجھ نہیں پکا سکتے, گوشت نہیں پکا سکتے, کباب نہیں بنا سکتے, تب تک کہ کسی طباخہ کے پاس, کسی طباخ کے پاس, کسی باورچن اور باورچی کے پاس کھڑے ہو کے نہیں دیکھیں گے کہ کیسے بنایا جاتا ہے. ہماری اہلیہ ایک قصہ سناتی, بس یہ سن لیے بات اپنی ہماری ختم. ہماری اہلیہ ایک قصہ سناتی, کہیں ہم نے تقریر کیا تھا تو وہ ٹیپ ریکارڈ میں سن رہی تھی. تو ہم گھر پہنچے تو بہت ہنسی ہم کو دیکھ کر کے. میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ آپ کی تقریر سن رہا تھا. تو انہوں نے قصہ سنایا کہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی تو لڑکی والوں نے بے انتہا سامان دیا. اس میں ایک کتاب بھی دیا, کھانا پکانے کی کتاب اس کا نام تھا. اس میں گوشت پکانے کی ترکیب, سوئی پکانے کی ترکیب, حلوہ بنانے کی ترکیب. ماں نے بیٹی کو حلوہ بنانا نہیں سکھایا, گوشت پکانا نہیں سکھایا, سالن بنایا, کباب بنانا نہیں سکھایا, ہاں بنانے کی کتاب دے دیا. تو کہا کہ ایک دن شوہر نے کہا کہ آج ہمارے بہت خاص دوست آ رہے ہیں 2-4, تم ایسا کرو عمدہ قسم کی چائے اور سوئی بنا لو. اب تو کھوپڑی کھڑی ہو گئی اس کی کہ کبھی بنایا ہی نہیں, بنائیں کیسے؟ تو خیال آیا کہ سوئی بنانے کا طریقہ کتاب میں لکھا ہے, دیکھ کے بنا دیں. چائے تو بنا لیا. اب جب سوئی بنانے کی باری آئی تو کتاب کھولا, اس میں لکھا تھا آگ جلاؤ, جلایا. کڑھائی رکھو, رکھا. سوئی اس میں ڈالو, رکھا, ڈالا. اس کو بھونو, بھونا. اس میں تھوڑا پانی ڈالو, ڈالا. چلاؤ, چلایا. کہا گھی ڈالو, ڈال دیا. اب اس کے بعد اتنی دیر میں ورق پلٹ گیا تو لکھا تھا 1 کلو نمک ڈال دو. اس میں لکھا تھا 1 کلو نمک ڈال, اس کے نیچے لکھا تھا چینی ڈالو. ورق پلٹ گیا تو لکھا تھا 1 کلو اس کے اندر نمک ڈال دو. انہوں نے اٹھایا نمک کا ڈبہ اس کے اندر ڈال دیا اور پھر خوب چلایا اس کو. وہاں آگے لکھا ہوا تھا گری, چرونجی, کاجو ڈالو, لیکن وہاں لکھا ہوا تھا ہرا مرچا, ہری دھنیا ڈالو. کاٹ کے ہری دھنیا, ہرا مرچا ڈال دیا. بڑی خوش کہ آج سے شوہر چمہ بھی لے گا اور ماں انعام بھی دے گا. کیا کام ہم نے کیا, بن گیا. ہاں یہ چائے, یہ کپ. اس کے بعد صاحب وہ ایک پیالی میں رکھ رکھ کر کے 7-8 جگہ وہ ان کا بنایا ہوا حلوہ لے کے گیا. اب جو دوستوں نے منہ میں رکھا تو کھڑے ہو گئے کہ یا اللہ یہ سوئی ہے کہ گوشت, یہ سوئی ہے کہ مرچا ہے, یہ میٹھا ہے کہ کھٹا ہے. تو شوہر نے پوچھا یہ تم نے کیا بنایا ہے, یہ سوئی ہے؟ کہا جیسی کتاب میں لکھا تھا ویسا بنایا. کتاب سے سیکھو گے تو یہ ہوگا, حلوہ نمکین میں تبدیل ہو جائے گا. اب باورچن سے سیکھو گے تو حلوہ حلوہ پکے گا, چاول چاول پکائے گا. استاد کی ضرورت ہے, معلم کی ضرورت ہے. ہمارے دلوں میں علماء کا اکرام نہیں, علماء کا احترام نہیں, علماء کا بیٹھنا نہیں چاہتے, ان سے دین سیکھنا نہیں چاہتے, تو ہماری زندگی میں دین نہیں آ رہا ہے. ایک مہذب انسان بننے کے لیے ضروری ہے
کہ آپ اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے اندر کیا کیا کمیاں ہیں، ان کو دور کیسے کیا جائے۔ یہ کسی طبیب روحانی سے پوچھئے، یہ کسی مرد حقانی سے پوچھئے، یہ کسی اللہ والے سے پوچھئے، یہ کسی طبیب حاذق سے پوچھئے، یہ علماء ربانی سے پوچھئے، یہ مشائخ حقانی سے پوچھئے، وہ آپ کو اس کا علاج بتائیں گے، اس کے موافق علاج کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ بالکل تندرست اور توانا ہو۔ ہمارے گاؤں میں جو مکاتب قائم ہوتے ہیں، جو مدارس قائم ہوتے ہیں، وہ ایمان کی بنیاد کو مضبوط کرتے ہیں، قوموں کے ایمان کی بنیاد کو مضبوط کرتے ہیں، قوموں کے ایمان کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، قوموں کے ایمان کو بناتی ہیں، بچاتی ہیں، سجاتی ہیں، سنوارتی ہیں۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے گھر سے ایک ایک بچوں اور بچیوں کو نکال کر ان مکتبوں میں پہنچائیں جہاں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ سکھلایا جاتا ہے، جہاں کلمہ شہادت پڑھایا جاتا ہے، جہاں کلمہ توحید سکھلایا جاتا ہے، جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، جہاں حقوق اللہ کو بتایا جاتا ہے، جہاں حقوق العباد کو بتایا جاتا ہے، ماں باپ کی خدمت کا طریقہ بتایا جاتا ہے، استاد کی خدمت کا سلیقہ بتایا جاتا ہے، بزرگوں کا ادب بتایا جاتا ہے، چھوٹوں سے شفقت کو بتایا جاتا ہے، حسن سلوک کو بتایا جاتا ہے۔ یہ بچہ جب مکتب میں بیٹھے گا تب جا کر کے انسان بنے گا۔ ہم دورہ کرتے رہتے ہیں، ادھر ادھر آوارہ آدمی ہیں، لیکن جب ہم بہار، بنگال اور جھارکھنڈ آتے ہیں اور ایسے دیہاتوں میں جہاں جانے کا راستہ نہیں ہے، جیسے ابھی یہ کہہ رہے تھے ہمارے وہ سلمہ ربہ، ہم نے پوچھا کتنی دور ہے وہ، کیا نام ہے جگہ کا، کیا نام ہے جگہ کا؟ خورد۔ اب دیکھیے خورد سیکھنے کے لیے بھی ہم کو آپ سے پوچھنا پڑا، اس گاؤں کا صحیح نام کیا ہے اس کے لیے ہم کو آپ سے پوچھنا پڑا، معلوم ہے بغیر سیکھے نہیں آتا ہے۔ کہا پون گھنٹے کا راستہ ہے، وہ لگ گیا 1.5 گھنٹے زیادہ یہاں ہے۔ یہ دیہاتوں میں ہمارے جو علماء ہیں بہار کے، بنگال کے، جھارکھنڈ کے، یہ دیہاتوں میں جو خدمت کر رہے ہیں، یاد رکھو شہریوں سے زیادہ عظیم خدمت کر رہے ہیں، ان کے بڑے مجاہدے ہیں، ان کی بڑی محنتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو اتنا اجر دے گا کہ کل قیامت کے دن تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہے گی۔ ان کی قدر کریں، ان سے محبت کریں، ان سے پیار کریں، ان کو مانیں، اپنی اولاد کو بطور چندے کے دیں، جیسے روپیہ دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، ویسی اولاد کو بطور چندے کے دیں، اور نگرانی رکھیں ہمارا بچہ مکتب جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے، پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے، آج 1 ہفتے میں کیا سیکھا، 15 دن میں کیا سیکھا، 3 ہفتے میں کیا سیکھا، 4 ہفتے میں کیا سیکھا۔ پوچھے ماں باپ، بیٹا پڑھ کے آئے ہو، آج تم نے کیا سیکھا۔ ہم ان جلسہ کرنے والوں کو، اس مدرسے کے ذمہ داران کو، اساتذہ کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اس دیہات میں وہ ایک مدرسہ چلا رہے ہیں اور اس کے لیے دن رات سعی کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مجاہدہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی محنت کو قبول فرمائے اور غیب سے یسر اور آسانی اور برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔